بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نومبر 2019 کو علالت کی وجہ سے بزدار حکومت نے پہلے جیل سے ہسپتال منتقل کیا اور پھر عدالتی حکم پر اور ضمانت کے تحت وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ تب عمران خان صاحب کی حکومت اور پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ ہمیں بتاتی رہیں کہ واقعی میاں نواز شریف کی زندگی خدا نخواستہ خطرے میں ہے۔ ہماری چونکہ اس وقت میاں نواز شریف تک کوئی رسائی نہیں تھی، اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت کی اطلاعات پر یقین کرنا پڑ رہا تھا اور ان اطلاعات کی بنیاد پر ہم جیسوں نے بھی ان کے حق میں صدا بلند کی۔ لیکن بعد میں عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا بتاتے رہے کہ نواز شریف صاحب نے تو بیماری کا ڈرامہ کیا تھا۔ حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال میاں صاحب لندن چلے گئے۔ بعد میں کورونا کا مرحلہ آیا، اب الحمدللہ وہ بھی گزر گیا ہے، حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے اور فوجی قیادت بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ یوں سیاست کا تقاضا تو یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد پاکستان واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس دوران جب بھی ان کی پارٹی کے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ تب واپس آئیں گے۔ عمران خان کی حکومت کے گند کا ٹھوکرا اپنے سر لینے کے بعد اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں کمی آنے لگی۔ دوسری طرف عمران خان جن کی بدترین حکمرانی کی وجہ سے ان کی مقبولیت زمین بوس ہو گئی تھی، اوپر جانے لگی۔ تباہ شدہ معیشت، اس کے نتیجے میں مشکل معاشی فیصلے بھی مؤثر عامل تھے، جبکہ عمران خان کی میکیاویلین سیاست نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اقتدار ملتے ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI نے سیاست بالکل ترک کر دی۔ عمران خان بھرپور اور شاطرانہ سیاست کرتے رہے اور ادھر یہ لوگ عہدوں کی بندر بانٹ میں لگے رہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زرداری اور مولانا نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑا ہاتھ کیا۔ انہوں نے فائدے والی وزارتیں اپنے لیے ہتھیا لی، جبکہ معیشت، داخلہ اور انفارمیشن جیسی وزارتیں جن میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے وہ مسلم لیگ نون کے گلے میں ڈال دی۔ چونکہ وزیر اعظم کی صورت میں شہباز شریف کا چہرہ سامنے ہے، اس لیے مہنگائی وغیرہ کا سارا ملبہ بھی مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے۔ اسی طرح میڈیا میں صفائیاں صرف نون لیگ کو دینی پڑ رہی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور JUI صرف حکمرانی کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت کی میڈیا پالیسی اور پروپیگنڈے کی صلاحیت ناقص ترین، جبکہ PTI کی بے مثال ہے۔ جب احساس ہوا کہ پارٹی پوزیشن بہت خراب ہو رہی ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو میدان میں اتارا گیا۔ یقیناً وہ کراؤڈ پلر ہے، بہادر ہے، اچھا بولتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کا متبادل تو نہیں بن سکتی۔ خصوصاً مسلم لیگ کے سینئر رہنماؤں سے کام لینے میں ان کو دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ مثلاً اس وقت خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی قیادت دو دڑوں میں تقسیم ہے۔ صوبائی صدر امیر مقام اور دیگر تنظیم ایک طرف ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ و گورنر سردار مہتاب اور سابق گورنر اقبال ظفر جھگڑا، اسی طرح سابق صوبائی جنرل سیکرٹری عبدالسبحان خان اور ارباب خضر خیات وغیرہ نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مریم نواز صاحب جا کر ان کو ایک میز پر نہیں بٹھا سکتی۔ دوسری طرف میاں شہباز شریف اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن وہ اتحادیوں کی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ مقبول سیاست کرنا ان کا مزاج ہے۔ اس تناظر میں پارٹی کی بقا کا واحد راستہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ یقیناً واپس آ کر انہیں جیل جانا پڑے گا، لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ سب سے مشکل فیصلہ تو میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے اس وقت کیا تھا کہ جب وہ کلثوم نواز مرحومہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر گرفتاری دینے پاکستان آئے تھے۔ میں اب بھی جب ان کے اس فیصلے کو ذہن میں تازہ کرتا ہوں تو ایک لمحے کے لیے لرز جاتا ہوں، کیونکہ جب خود میری والدہ کی حالت نازک تھی تو جتنے روز وہ ہسپتال میں تھی میں وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا جو اس وقت میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کے دور کی جیل بھی صعوبتوں سے بھرپور تھی اور مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں خفیہ کیمرے نصب کرنے تک جیسے ہر گندہ حربہ استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن اب تو میاں شہباز شریف کی حکومت ہے اور بڑے میاں صاحب کی جیل میں اس طرح کی کوئی سختی نہیں ہوگی جس طرح عمران خان صاحب کے دور کی جیل میں تھی۔ اپنے بھائی کی حکومت میں جیل جائیں گے
تو میاں صاحب عوام کو دو پیغامات دے جائیں گے۔ ایک یہ کہ عمران خان کے برعکس وہ قانون کی بالادستی پر کتنا یقین رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان کی طرح وہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے اور اپنے سگے بھائی کی حکومت میں بھی جیل جا سکتے ہیں۔ سیاسی فائدہ اور نقصان اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب تک کا سفر کرنے اور پھر عمرہ کی مشقت برداشت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہ پیغام گیا ہے پوری دنیا کو کہ اب پاکستان واپس آنے میں بہرحال میاں صاحب کی صحت کا معاملہ حائل نہیں ہے۔ وہ اگر سعودی عرب تک کا سفر کر سکتے ہیں اور کئی دن تک وہاں قیام کر سکتے ہیں، تو اب پاکستان آنے اور یہاں مقیم رہنے میں بھی صحت کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ انہیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب مسلم لیگ نون کے ترجمان لاکھ بھی چاہیں تو میاں صاحب کے نہ آنے کے لیے بیماری کا عذر بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے، جبکہ اب پی ٹی آئی والے بھی بھرپور طریقے سے یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ میاں صاحب قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ کر کے لندن میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے میاں صاحب اب جیسے بھی ہو تمہیں آنا پڑے گا۔ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لندن جانے کی بجائے پاکستان آنا پڑے گا، نہیں تو رہی صحیح مسلم لیگ نون بھی نہیں بچے گی۔ جو میٹھا ہوگا وہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب اپنی جولی میں سمیٹ لیں گے، اور کڑوا صرف آپ کی پارٹی کے حصے میں رہ جائے گا۔ اس لیے میاں صاحب تمہیں اب آنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔